ادھر گئے اما سے لڑ گئے, ادھر گئے بہنوں سے لڑ گئے, ادھر کھایا ادھر پیا, نہ کوئی کام ہے, موبائل لیا, ہیلو ادھر سے ہیلو. گھوڑے کم ناچ رہے ہیں, تم زیادہ ناچ رہے ہو. ہاں ہاں قاری مولانا سلامت اللہ صاحب قبلہ, اگر کوئی ناچنے کی باری آ جائے, کوئی پروگرام ہو ایسا, تو وہ ڈی جے رکھ کے سب سے پہلے محلے کے خالی مولی کئی نچکئیے پیدا ہو گئے. کاش ہماری بہن بھی یہ کہنے لگے کہ میں بیٹی یا بہن اس کی ہوں. یہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں. توجہ ہے نا میری طرف, دھیان رکھے پنڈال میں آگ نہ لگا دیں. وہ تو جاڑے کم آئے ہیں, جاڑے کم آئے ابھی سے یہ عالم ہے جی. توجہ توجہ. اللہ اللہ میری بہن سنے تو عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا بولو؟ شوہر کا. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا جی, اتنا گہرا رشتہ ہے. صحیح بتاؤں, اگر تم کتابیں پڑھ لو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا, سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود شوہر کے حوالے کر دیتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی شوہر سے جھوٹ بول جاتی ہے. اور بعض تو یہاں تک ہے کہ شوہر کے پیسے بھی چرا لیتی ہے. سوچتی ہوں گی کہ انہیں کیسے پتا چلا, ہم ہندوستان میں ہی کہاں رہ رہے ہیں. بعض ہے ایسا گھروں میں, کبھی 200 مار دیے تو کبھی 150, کبھی 300, کبھی 400. اب گئی میکے کو لائی 4-5 ہزار کا سوٹ, پوچھا کہاں سے لائی, بولے وہ میرے بھائیے نے دیا تھا. بھائیے نے دیا, پوری کمائی کھا گئی اس کی, اور ٹھپا بھائیے کا. ایسے بھی ہیں بہت سارے لوگ. میں نے, ہماری باجی تھی بمن پورے میں تقریر کری تو عورتیں کہہ رہی تھی انہیں کیسے پتا چلا سب. ہاں ہم نے کہا ہم ہندوستان میں کہاں رہ رہے ہیں. اللہ اللہ سنو پیارے سنو, میرے نبی کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اور میرے نبی کے داماد جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, دونوں بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں مثال ہے ان کی. بے شک ایسی زندگی کے گھر میں بہاریں. فاطمہ کو بھی اللہ نے یہ پاور دیا تھا, اگر دعا کر دیتی آنچل اٹھا کے اے اللہ جنت سے پکا پکایا کھانا بھیج دے, تو جنت سے کھانا آ جاتا. مگر سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیسا, اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی, تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نبی کی بیٹی اور سیدوں کی دادی ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے, خون چھنک آتا, چکی چلا رہی ہیں, چکی چلا رہی ہیں, یہ ہے نبی کی بیٹی. اور آج ہمارے گھر کی بھی بیٹی چکی کم چلا رہی ہے, چلائی کہاں رہی ہے, پوری سسرال کو چلائے پھر رہی ہے جی. پکڑ کے شوہر کو پوری سسرال کو چلا رہی ہے. یہ نبی کی بیٹی. ایک دن کیا ہوا نا, میرے آقا بانٹ رہے تھے غلام اور کنیزے, آقا بانٹ رہے تھے. اللہ پتا چلا میرے ابا بانٹ رہے. توجہ, میرے ابا بانٹ رہے. ابا فاطمہ تم بھی چلی جاؤ نا. علی تھے گھر میں, فاطمہ ابا آج تمہارے بہت بانٹ رہے ہیں, اتنا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے, برتن مانجنا پڑتے ہیں, کپڑے دھونا پڑتے ہیں, اور پہلے صابن کہاں, پسا ہوا پتھر ہوتا تھا, پسا ہوا پتھر, ریت بالو کپڑوں پہ لگا لگا کے ایسے کر کے رگڑ رگڑ کے, اور وہ دھوئے جاتے تھے, یہ یہاں سے چھل جاتے تھے. اور آج تو یہ بھی کچھ نہیں ہے, سمجھے, خالی واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے, بٹن دبانے کی ضرورت ہے. اگر ایک تھیلی ڈال لی نا تو پوری 1.5 ڈال لی, 1.5 خون پی لیا. خون بولتے کیوں نہیں, پوری 1.5 ڈال لی ہے, 1.5. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے.
اب تو کہاں پکا، اور اب بھی اس جگاڑ میں ہے ڈبل بیڈ پہ بیٹھیے، جیسے ہی نکل او گڈو کے پاپا ایک گلاس پانی میرے لیے بھی لے آئیو، یہاں بیٹھ کے پینے کے چکر میں اب پانی یہاں بیٹھ کے، کچھ دنوں کے بعد سر پہ ہی بیٹھے گی۔ اللہ اللہ، لیکن ذرا غور کرو، نبی کی بیٹی ابا کے پاس چلی، ابا کے پاس، میری بہنیں یہ چیز لے کر کے جائیں، ابا کے پاس چلی، ابا نے سارے بانٹ دیے، کنیزیں بھی بانٹ دی، بیٹی رہ گئی۔ دیکھا مٹھی بند ایسے ہاتھ کرے ہوئے تھی، ابا سے چھپائے ہوئے تھی، تاکہ میرے ابا ہتھیلی میں وہ جو چکی چلاتی تھی نا، پیستی تھی، اس کا وہ جو چھل گیا تھا نشان، خون سا چھنک رہا تھا، ابا کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ باپ تھے باپ۔ اور آج کی بیٹی اتنی ہوتی ہے تو اتنی بڑھا کے کہتی ہے، صحیح بتا رہے ہوں میں، اپنے شوہر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے۔ یہ فاطمہ کی تعلیم ہے، یہ فاطمہ اپنے باپ سے ہاتھ چھپائے پڑی۔ ابا سمجھ گئے کہ بیٹی ہاتھ بوسا لے لوں، آئے ہائے باپ تھے باپ، کہتے تھے فاطمہ دنیا کو سکون تیرے باپ سے ملتا ہے، مگر تیرے باپ محمد الرسول اللہ کو سکون میری بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ وہ بیٹی فاطمہ، اللہ، تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی تربیت۔ تم لوگ شادیوں میں معلوم ہے 5-5, 6-6, 7-7 لاکھ روپے لگاتے ہو، سمجھ لگتے نہیں لگتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری بیٹی آرام سے رہے، سکون سے رہے، مگر غلطی کرتے ہو۔ میری بہنیں بھی غلطی کرتی ہیں، تم بھی۔ آپ کہو گے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ غلطی کر رہے ہو، غلطی بتاؤں کیسی؟ اگر تم جمعے کوئی نماز پڑھنے جاؤ اور تمہیں تیار نہ کیا جائے، نہاؤ نہیں، ٹوپی نہ لگاؤ، کپڑے نہ پہنو، نماز ہوگی؟ بولو۔ ایسے ہی پہلوان کو اگر تم اکھاڑے میں اتارو اور تم اسے داؤ نہ سکھاؤ، اسے کشت نہ سکھاؤ، تو وہ فیل ہوگا یا پاس؟ ایسے سپاہی اگر میدان میں اترے اور اس کی پریکٹس نہ ہو تو وہ فیل ہوگا یا پاس؟ حافظ قرآن پارا یاد نہ کرے، مصلے پہ اس کو لے جاؤ، فیل ہوگا یا پاس؟ 7 لاکھ روپے لگانے سے زیادہ بے وقوفی ہمارے اندر کیا بتاؤں؟ آپ کہو گے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کو تربیت نہیں دیتے ہو۔ کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو یہ کہے مجھے بیٹی کو اپنے گھر رکھنا؟ سب کو پتا ہے بیٹی دوسرے کے گھر جائے گی، 20-25 سال کے بعد بیٹی کو اپنا گھر بسانا۔ بڑے بڑے دولت والے ہمارے پاس فون کرتے ہیں، حضور سید صاحب دعا کرنا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ان کے گھر کیا کھانے کو نہیں ہے، مگر 25 سال کے بعد اگر رشتے رک جائیں تو باپ کو نیند نہیں آتی ہے، نیند بوجھو، نیند نہیں۔ مگر غلطی یہ ہے، کتنے آپشن ہیں، مشکل سے ہر گھر میں 10 پریوار، ہر گھر میں 10 ممبر ہوں گے، مشکل سے۔ تو یہ ماں اپنی بیٹی کو موبائل دے کر کے بیڈ پہ لٹا دیتی ہے، خود کھانا پکاتی ہے، سارے کام کرتی ہے، سوچتی ہے میں اپنی بیٹی کو اچھا پال رہی ہوں، زہر گھول رہی ہے، اس کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ او میری ماں بہن، تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، تیری بیٹی جب شوہر کے گھر میں جائے گی اس کا گھر برباد مت کر، مت کر، مت کر۔ اس کو کھانے میں اتنا کس دے، اس کو اتنا پرفیکٹ کر دے، اس کی اتنی ورزش کرا دے کہ اگر 15 لوگوں کا کھانا بنانا پڑے تب بھی تمہاری بیٹی پیچھے نہ ہٹے۔ صحیح بات۔ دوسری بات، کھانے کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کا جو شوہر اس کے چھوٹے بھائی بھی ہوں، اس کے کپڑے دھونے پڑ سکتے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو ماں باپ پال لیں، ان کو بھی پالنا پڑے۔ ماں باپ کو بھی پالنا پڑے تو یہ ماں
نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ کیا گود ہے؟ یہ کیا مدرسہ چلا رہی ہیں؟ جوان جوان بیٹی ہے، شادی میں نہ دوپٹہ اوڑھ رہی نہ کچھ، اتنی آستین ہے، چٹیاں لہرا رہی ہیں جیسے گھوڑے کی پونچھ۔ ارے کوئی تمیز نہیں، طریقہ نہیں، پہناوا ایسا کہ جیسے غیروں جیسا، سر پہ پولے رکھ لیے، پولے۔ یہ ماں کو چاہیے، ماں کو، مگر ماں کیا کرے گی؟ ماں 40 سال کی ہو گئی، اس کے گمپھے اب بھی یہاں متھے پہ پڑے، اس کا گمپھا اور آ گیا ماں کا، اس ماں پہ لٹھ پکڑنے کا۔ ہاں یہ ماں ہے جو زندگیوں میں آگ لگا رہی ہے، آگ۔ کیوں پڑی ہے تیری جوان بیٹی؟ کام کرنے والا بچہ کبھی دکھی ہوتا ہے؟ بولو۔ ارے بھائی ماں کی زندگی، باپ کی زندگی یہ ہے، 25 سال ملے، 25 سال۔ تم نے بیٹی کو کیا سکھایا؟ کیا سدھارا؟ اسکول چلواؤ گے بیٹی سے، بینک چلواؤ گے بیٹی سے، سسرال چلائے گی، سسرال چلائے گی، سسرال۔ مگر ماں باپ کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ماں خود کام کرتی رہتی ہے، بیٹی موبائل میں پڑی ہے، گھوم رہی ہے، بیڈ پہ پڑی ہے، سر میں درد ہو رہا، سو رہا پڑی ہے۔ ماں ڈنڈا لے کر کے جیسے استاد اسے پڑھاتا، نماز سکھاتا ہے، ایسے ہی ماں پورے کام سکھا دے۔ خدا کی قسم تم اگر کچھ بھی نہیں دو گے تو یہ لڑکی سسرال میں جا کر کے سب کو اپنا بنا لے گی۔ بے شک صحیح بات۔ اور تم 7 کیا 14 لاکھ دے دو، چوتھے یا 5ویں مہینے میں گھر بیٹھی ہوگی، اس سے کپڑے ہی نہیں دھلتے، اسے کھانا ہی نہیں بنتا، رات میں محبت اور پیار کی باتیں کم کرے گی کہ الگ ہو الگ ہو الگ ہو۔ اب ٹینشن دے رہی ہے شوہر کو، کیوں؟ کام ہوتا ہی نہیں اس سے۔ 50 لڑکیوں کی ایسی زندگی ہے، 100 میں سے 50 کی زندگی جو گھر برباد ہو رہے ہیں، جو آج ماں باپ روتے پھر رہے ہیں۔ تم بھی بہت صاف، ارے اپنے بیٹے کا رشتہ کروں گا، بہت موٹے گھرانے سے، اب لے لے کوبڑا ڈبل بیڈ، 4-5 بیگھے زمین ہے، منہ پھاڑے، بڑا پھاڑے کہ صاحب جہیز میں الٹو چاہیے، الٹو۔ الٹو کا نام زیادہ آتا ہے، کیوں میری بھی الٹو ہے نا۔ اب مجھے یہ چاہیے، ایک تو کبڑا بلٹ مانگ رہا تھا، کبڑا۔ اس سے پوچھو تیرا کولا تو ادھر ہے، گدی ادھر ہے، رکھے گا کائے پہ تو؟ ارے کبڑے کم سے کم سوچ لے تو۔ اور باپ بھی بہت باپ سوچ رہا میں نے بیٹی کے لیے 7 لاکھ کی شادی، خاک شادی کری ہے، تو نے دوسروں کا گھر برباد کر دیا۔ بیٹی کو اور تربیت دیتا، اور پڑھاتا، اور بیٹی جب سسرال جانے کے لائق نہیں ہوئی تو تم نے شادی کیوں کی؟ پھر ہوتا ہے آ کر کے کہ اس کو بلاؤ، نیتا کو بلاؤ، ایسا کرو، تھانے کچہری، اس ماں پہ لٹ پھیرنے کا، ماں پہ۔ اللہ معاف فرمائے، میری بہنیں کہہ رہی ہوں گی کہ حضرت کیوں بول رہے ہیں، مجھے دکھ ہے تمہارا، اس لیے بول رہا ہوں۔ 10-50 ہمارے پاس فون آتے کہ حضور ایسا ایسا، بڑا غور و فکر کیا، بڑا سوچا، اس کا ریزلٹ یہی ہے، ریزن یہی ہے۔ جو لڑکی اگر کام میں بالکل کسی ہوئی ہوگی، جو لڑکی اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بالکل گارنٹیڈ سید صاحب موجود ہے، اگر کانٹوں میں بھیج دو، اگر پھول نہ پیدا کر دیں تو کہہ دینا آپ، کانٹوں میں بھیج دو، کانٹوں میں رکھا رہ جائے گا تمہارا جہیز، الٹ بلٹ ساری چیزیں۔ وہ ساس سسر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ میری بہو نہیں، یہ میری بیٹی ہے، بیٹی، یہ میری بیٹی ہے، بیٹی۔ اپنے بیٹے کا اتنا کہنا نہیں مانیں گے جتنا بہو کا کہنا مانیں گے۔ مگر آج 50 لڑکے جو یہ چاہتے ہیں کہ میں پورا پریوار اچھا چلاؤں، میرے گھر والے بھی سکون سے رہے، سسرال والے بھی، مگر بیچ میں یہ غلط مل گئی، یہ غلط، ویسے غلط نہیں ہے، کریکٹر غلط نہیں ہے، یہ ماں نے بیٹی کو، تم سے میں ہوں، اگر تم مجھے 10 کلومیٹر پیدل چلاؤ، میں چل لوں گا کیا؟ نہیں چل پاؤں گا، کیونکہ چلنے کی عادت نہیں۔ تم مجھ سے پھاوڑا چلواؤ، چلا لوں گا؟
نہیں چلے گا، کیونکہ عادت نہیں. تم سے میں تقریر کر رہا ہوں، کرا لو گے؟ بسم اللہ میں پسینہ آ جائے گا تمہیں، کیونکہ عادت نہیں. ایسے ہی اب ہم سے اللہ کا فضل ہے، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. پوری رات اگر بلواؤ تو ہم تھکیں گے نہیں، اور نہ ہی انشاءاللہ اٹکیں گے. پوری رات بولتے چلے جائیں گے اور پھاوڑا 5 منٹ میں پھیل جائیں گے. صحیح بات. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. اب بتاؤ، جو لڑکی نے کام نہیں کیا تو سسرال میں خالی کریم پاؤڈر، یہ تیری چونچ جو لال ہے یہ کام نہیں کرے گی. صحیح بات. او ماں تو کتنے جوڑے دے دے، کتنی تو سمدن کو اپنی جھمکیاں دے دے. اب تو اتنی لمبی گردن سے نیچے لٹک رہی ہے سمدن کی جھمکی، خوب ہلا رہی ہے. جیسے پہلے گائے بھینس وہ گھنٹیاں باندھ رہی تھی، گھنٹیاں. پوچھو کیا ہوا؟ بولے وہ بیٹے کی منگنی میں ملے. منگنی میں؟ یہ تو 3 مہینے بعد پتہ چلے گا کائے میں ملے تجھے. برے حالات ہیں. تو میں جو بتا رہا ہوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو دوسرا گھر بسانا ہے، اس کے لیے تیار کریں، اس کے لیے تیار کریں. اگر جہیز سے زیادہ ضروری یہ ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو سکھ رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی بیٹی کو اچھا رکھنا چاہتے ہو، تو اس کو ایسا سپاہی بنا دو، ایسا اس کو فولاد بنا دو، جہاں پر بھی تمہاری بیٹی چلی جائے تو پورا گاؤں تمہاری بیٹی کی تعریف کرے. صحیح بات. پورا گاؤں. مزہ اسی میں ہے. مزہ اس میں نہیں ہے کہ فلاں نے 50 لاکھ کی شادی کر دی، 10 لاکھ کی شادی کر دی. بڑی بڑی ہم نے شادیاں کری ہیں جنہوں نے 1.25 لاکھ روپے خالی نکاح پڑھانے میں دیے ہیں. ان کی شادیاں ہم نے کی ہیں، بلایا، مگر 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ اپنے گھر ہے، وہ اپنے گھر ہے. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو گھر پر نہیں رکھ سکتا، پہلے میں بعد میں آپ. اس لیے یہ پہلا سبق ہے. بیٹا بات مت کرو میرے لال. پہلا سبق سیدہ فاطمہ اور حضرت علی سنو. ابا سے بیٹی، کہیں میرے ابا کو پتا نہ چل جائے میں علی کے گھر میں اتنا کام کرتی ہوں. ایک دن باپ نے ٹٹولا، بیٹی کیا حال ہے تمہارا؟ تم علی کے گھر میں ٹھیک ہو؟ مجھے لگتا کچھ پریشان سی ہو. ابا نے ٹٹولا، کہا نہیں ابا جان، میں بہت خوش ہوں، مجھے علی ملے، میں بہت خوش ہوں. خدا کی قسم اگر تم پڑھ لو گے نا تمہارا دل بھر آئے گا. اور آج تو شوہر کی، سسرال کی، اور اماں سکھا کے بھیجتی. اماں کہتی ہے وہ جو تیرا سسر ہے نا بڈھا، اس کے قبضے میں مت آئیے. اور جب 8 دن کے بعد جائے گی نا تو پوچھے گی کیا ہوا، کیا کہے گی سب لوگ ٹھیک ہیں، وہ جیٹھ نہیں بول رہے تھے. بس سلامی کے کتنے پیسے؟ 3000. چل میاں کے پاس. اتنا موٹا تعویذ لائی جیٹھ کا، اتنا موٹا. سمجھے سسر کم بول رہے تو اس کا اتنا موٹا، ساس کم بول رہی ہے لگوا دیے تکیے میں تعویذ، جان نکل کے کہاں کو جائے گی. جتنے سلامی کے پیسے تھے وہ میاں کو دیے. گویا اس کی سلامی تھوڑی میاں کی سلامی ہوئی ہے. سمجھے؟ یہ اگر اس جگہ اگر یہ سکھا دیتی پہلے اپنی بیٹی کو تو یہ ضرورت نہیں پڑتی، بچ جاتی سلامی. میرے نبی کی بیٹی ہاتھ چھپا رہی ہے، چھالے پڑ گئے تھے نا جی، چکی پیس کے آئی تھی اور آقا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے تھے. یہ وہ بیٹی ہیں جن کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ، نبی کھڑے ہوتے تھے. ایک دن فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی دیکھ کے مسکرانے لگے. ابا جان کیوں مسکرا؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی حور فاطمہ کا جواب نہیں ہے. سبحان اللہ. میری بیٹی حور فاطمہ کا جواب نہیں ہے. اللہ اللہ فاطمہ ہاتھ چھپا رہی ہے کہیں ابا کو پتا نہ چل جائے. ابا سمجھ گئے فاطمہ کیوں آئی ہے، کوئی ایسی باندھی مل جاتی جو ہاتھ بٹا دیتی، مگر میرے نبی نے سارے بانٹ دیے. آخر میں بیٹی کو سی
بیٹی میں تمہیں ایسی چیز دے دوں جو کئی وادیوں سے افضل ہے. آج کی بیٹی ہوتی ناراض ہو کے منہ ٹیڑھا کر کے رو کے چلی آتی جی. اور اتنا روتی، اتنی جھوٹی باتیں لگاتی، میں اتنی پریشان ہوں، میں یوں ہوں، میں تو ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ساری غلطی اسی کی ہے. اچھا گھر والے اتنے پیار میں پاگل ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولے، کوئی بولے ہاں بھیا منہ رکھ کے لڑنے پہنچ جائے، ابا لڑنے پہنچ جائے. فاطمہ کہنے لگی ہاں بجان، ایسے ہاتھ دیکھے، کہا بیٹی سنو، توجہ، اتنا کام کرنے والی نبی کی بیٹی. کہا بیٹی میں تمہیں غلام یا کنیز نہیں دے رہا ہوں، آج تمہارا ابا تمہیں دے کر کے جا رہا. کہا بیٹی سنو سنو میرے لال، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اور 5 وقت کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کام کم تھا جو یہ اور بڑھا دی. اللہ. فاطمہ مسکرا کے چلی آئی علی گھر میں. ارے فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہا تسبیح لائی ہوں. یہ تسبیح جب پڑھی، آج بھی پڑھتے، اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ رکھ دیا گیا. بے شک بے شک. انہیں کیا پتا تسبیح فاطمہ کیا؟ انہیں تو یہ پتا کہ چٹیا کھڑی کیسے ہوگی. ہاں ہاں، انہیں تو اپنے بال تو اتنے ہیں نہیں، کیونکہ کھائی اتنا نہیں رہی ہے، پیت اپنی تو چھوٹی سی چٹیا رہ گئی ہے، تو وہ لائی مارکیٹ سے خرید کے اتنا بڑا جوڑا اور یہاں رکھ لیا، کلپ سے اسے دبا رہی ہیں کہیں سرک نہ جائے کدھری کو. کسی کا شادی میں ایسے ہلتے ہلتے سرک جاتا تو ایسا لگتا 2 سر ہے اس کے، 2 سر. بچے دیکھ لے تو رات میں ڈر جائیں گے. مگر پتہ نہیں اس وہ جوڑا سر پہ رکھ کے پولا سارا نقلی حسن ہے، سب نقلی، سب کچھ نقلی ہے. پہلے کی عورتیں تھی کھاتی تھی گھی دودھ، سرخائی تھی ان کے اندر، سرخائی. اب تو سرخائی ہے ہی نہیں، آٹا لگایا چٹی ہو گئی اور پھر رنگ لگا رہی ہے اب گالوں پہ. یہ ہے سرخائی، نقلی سرخائی. دھوکہ دیا جا رہا، دھوکہ چل رہا، دھوکہ. اچھا بولو نہیں کیا؟ 5 وقت کی اگر میری بہن نماز پڑھے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور گلاب کا پانی ہاتھ میں لے کر کے شام کو اپنے چہرے پہ لگا لے، اگر کچھ بھی نہ ملے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورت پڑھ لے، پڑھنے کے بعد خالی ہاتھوں پہ پھونک لے، لگا لے اور تیسرا کلمہ پڑھ کے سو جائے. اللہ اللہ پھر دیکھ لے دنیا کے کریم ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف. بے شک بے شک، صحیح بات. پھر دیکھے حسن اور چمک، مگر کہاں؟ سب نقلی، سب بناوٹ، سب دھوکا. اور اچھا یہ میک اپ بات آ گئی ہے تو یہ بھی سنی لو. میک اپ جو ہے نا، میک اپ کس کے لیے ہے؟ میک اپ جائز بھی اور ناجائز بھی. جائز کس کے لیے ہے؟ میک اپ اپنے شوہر کے لیے جائز ہے. تم گئے کام پہ، کس کی بیوی ہے جو میک اپ کر کے بیٹھی ہوگی کہ میرا شوہر آتا ہوگا، منہ سڑا ہوا لیے بیٹھی ہوگی اور ماتھے میں گھنڈی ہوں گی. آتے میری امی کا فون آیا تھا، وہاں جانا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ اچھا امی کے گھر رہ لیتے. سمجھ رہے نہیں ریحان بھائی؟ یہ اب سر نہیں اٹھائیں گے، انہوں نے بہتوں کے سر اٹھوا لی.
اب سنو، اب تو بیچارہ اگر آدھا گھنٹہ پہلے آنے والا تھا نا، آدھا گھنٹہ بعد میں آتا، کون یار جگ جگ کرے گا یار، سو جائے گی تبھی جاؤں گا یار۔ دنیا کے بھوت اتار دیے انہوں نے مگر ان کا بھوت نہیں اترا، پوچھ لو۔ بڑی نظامت کری ہے انہوں نے، توجہ ہے نا۔ ارے اوپر کو اٹھا رہو، کوئی بات نہیں، سب جانتے ہیں اسٹاف کے ہیں۔ توجہ ہے نا، اور اسٹاف کا آدمی پوری بات گھر کی بھی جانتا ہے۔ توجہ نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ میک اپ کس کے لیے؟ جیسے شادی ہوئی نکال جوڑا، نکال پاندان، جیسے کسی کی شادی ہوئی تبھی منہ پہ پوت اور لیپ اور یہ گبری اور یہ کیا کیا ساری چیزیں منہ پہ لگائی لپیٹی، ابھی کالی تھی اور آدھے گھنٹے میں بھوری۔ بڑے نقلی چل رہے ہیں صاحب، آدھے گھنٹے پہچان نہیں پاؤ گے۔ بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہماری امی کہاں گئی، امی کہاں گئی، اور امی یہی گھوم رہی ہے نہیں قاری ریحان صاحب؟ توجہ ہے نا، بچے ڈھونڈتے پھر رہے، روتے پھر رہے، امی امی، اور امی پہلے ایسے ہی تھی، کالی تھی اور آدھے گھنٹے میں بھوری، بچوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ بال پہلے ایسے ہی تھے، اب پتہ نہیں کون سے مشین سے نچوا کر کے اب لگائے پڑی ہے یہاں پہ پورا گھرا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال غیروں کے لیے میک اپ جائز نہیں ہے۔ بے شک، مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو میک اپ کر کے جائیں گے، جس سے میک اپ خرید کے لاتی ہے آدھا تو اسی کو دکھا کے آتی ہے۔ بیچارہ شوہر جس کی کمائی ہے اسے کبھی میک اپ دیکھنے کو نہیں ملا، اگر ملا دیکھنے کو تو ماتھے کی گھنڈی دیکھنے کو ملی ہے، سمجھے، یا لڑائی یا جھگڑے دیکھنے کو ملے۔ توبہ 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 توبہ۔ میرا کہنا یہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی، ٹائم اچھا، حضرت علی کیا یار زندگی تھی ان کی یار۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کیسا پالا تھا، آہا کیا پرورش کی تھی یار سیدہ فاطمہ کی۔ خدا کی قسم اگر تمہارے گھروں میں نا سیدہ فاطمہ کی اگر زندگی آ جائے نا تو بہاریں آ جائیں گی، بہاریں۔ ماؤں پر سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے، ابھی بھی جن کی بیٹی 15-16 سال کی ہو گئی، ابھی ان کے پاس 3 سال ہیں، 2-3 سال ہیں، ان کو ایسا کاڑ دیں، صحیح بتا رہے ہو، کتنی جہیز دیو مت دیو مگر لڑکی ہر جگہ جا کر کے بنجر زمین میں سمجھے سبزہ کر دے گی اس کو۔ ماں اس کو کاڑ دے، روٹی بنانا، کپڑے دو، مشکل سے ریحان صاحب مشکل سے 10 آپشن ہوں گے ایسے، جو جب اسے زندگی اسی میں گزارنی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، یہی تو کرنا بولو۔ ورنہ نبی کی بیٹی، میں بتا رہا نہیں، جس کا اتنا پاور، اگر وہ دعا کر دے اللہ جنت سے کپڑے بھیج دے تو کیا نہیں آتے؟ بے شک، اور آ گئے تھے حسن حسین کے لیے کپڑے، بے شک بے شک، آ گئے تھے سیدہ فاطمہ کے لیے کپڑے۔ کیا جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا، مگر حضرت علی کو اپنے ہاتھ سے ہی پکا کر کے کھلا کے دیا تھا، اپنے ہاتھ سے پکا کر کے کھلایا تھا۔ ایک دن کیا ہوا نا، اب زندگی تو زندگی ہے یار، ایک دن حضرت علی میں اور فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو، مگر تم بھی کم نہیں ہو، تمہاری طرح انبن نہیں ہوئی ہے۔ تمہاری انبن ہو جانا تو اتنی موٹی گالی، ایسی گالی دے گا، ایسی گالی، بیچاری کا کچھ بھی قصور نہیں ہے، مگر بعض آدمی بھی بڑا بدتمیز ہے یار۔ کھیت میں اپنے گھاس پیدا ہو رہی ہے، بیچاری گالی یہ سن رہی ہے، کام اپنا نہیں چل رہا، لٹھیاریا گھر آ گیا، دوسرے سے جھگڑا ہو گیا، اس کی سروس کر رہا۔ ارے سوچنے کی بات ہے، بعض آدمی بہت ککڑو حضرت، ہاں صحیح ہے صاحب، کوئی کچھ نہ ملے، بیوی میں 2 لٹھ مار رہا۔ ارے بھائی تجھے کیا مصیبت ہے؟
اچھا حاضر ہے رے، اچھا حاضر ہے، لیٹ بھاگ گئی اور بس گالی گھر میں شروع. اس کا کیا قصور ہے؟ باز ہے ایسا پگلا بغیر گالی سے بات نہیں کرتا. نبی نے فرمایا اگر جو اپنی بیوی کو تماچے مارتا، جو ظلم کرتا، جو بیوی کو ستاتا، گالیاں بکتا ہے، وہ بھی تو سن لے جو بیوی کو ناحق تڑپاتا ہے. نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں حشر کے دن اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. بعض لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے حضرت جی. قرآن پڑھے تو یہ کھسر کوئی بات نکال کر جب چاہ گرا لیتا. نماز پڑھے ترے پتہ ملا نہیں بن رہی ہے. اور اگر کسی شریف گھرانے کی لڑکی ایک تسبیح پڑھنے لگی تو ساس کرے او اس کے ہاتھ کا مت کھائیو، یہ تو کچھ پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ یہ بھی دور آ گیا ہے. لڑکی اگر تسبیح فاطمی پڑھ لے یا اپنے شوہر کے لیے کچھ پڑھ رہی ہے اور شوہر نے اس کا تھوڑا سا کہنا مان لیا، اماں بھاگی پھر رہی ہے بھکسوں کے بعد، میرے بیٹے کو غلام بنا لیا. گیا ہاتھ سے. کیوں؟ بولے وہ تو پڑھ پڑھ کے پھونک کے کھلا رہی ہے. پڑھ پڑھ کے اللہ کی بندی پڑھ کے اچھا پھونک کے تو کھلائے گی وہ. یہ بھی مصیبت ہے جی. اگر کوئی اچھی لڑکی مل گئی قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، تو ان بڑیوں کو ہضم نہیں ہوتی. بعض ساس نہیں ہے، زہر کی پڑیا ہے. یہ بھی آفت ہے، آفت. کبھی اگر بھئی انسان غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اگر نمک تیز ہو گیا تو تیری اماں، نانی، دادی پورے شجرے کو بک ڈالتی ہے. اور اپنی بیٹی سے کبھی نمک تیز ہوا تو کیوں نہیں لٹھیایا؟ اپنی بیٹی سے اگر کبھی برتن گر گئے تو پورے محلے میں کیوں بدنامی نہیں؟ ارے یار انسان ہے نا یہ بیچاری. تمہارے بھی ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہوگا، یہ بھی تو انسان ہے نا. اگر اس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو گیا، آدھا گھنٹہ کا لیٹ اٹھ گئی، ڈبل بیڈ پہ لیٹی ہے، تو یہ بڑھیا محلے میں کئی جگہ کہی میری بہو تو پڑی رہتی ہے، وہ تو پڑی رہتی ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتی. اب یہ بیچاری سو کے اٹھی، چائے بنانے جا رہی ہے، محلے کی 2-4 ٹھوک گئی کہ تمہاری ساس ایسے کہہ رہی تھی، پڑی رہتی. اور بیمار کر دیا اس بڑھیا نے. صحیح بتا رہے ہو؟ ہے ایسی. بعض بات بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. اگر یہ ساس بہو کو بیٹی سمجھنے لگے تو آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آدھے. حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. علی ادھر جا کے بیٹھ گئے. فاطمہ نے سوچا نا یہ بات سننے کی ہے. فاطمہ نے سوچا اگر میں کہوں علی سے تو میرے سرتاج کہیں برا نہ مان جائے، تو پھر کس سے کہلواؤں؟ ارے چلو ابا جان سے کہلواتی ہوں، آقا کی بات تو علی پلٹ ہی نہیں سکتے. فاطمہ نے اچھا سوچا نا، مگر یہ بات رخ دوسری طرف لے گئی. فاطمہ، تمہاری میاں بی بی کی انبن ہو جائے تھوڑی موڑی تو سنو کیسے کرنا. فاطمہ حضرت علی کے پاس گئی اور جا کر کے کھڑی ہو گئی. علی نیچے کو دیکھ رہا ہے، فاطمہ ادھر کو آ گئی علی کی طرف کو. علی نے ادھر کو کر لیا، فاطمہ ادھر، مطلب ہنسانا چاہ رہی تھی. یہ دیکھو کتنا پیارا انداز تھا. اب فاطمہ سامنے کھڑی ہے، مسکرا کر کے بولی السلام علیکم. کون بولی ہے؟ بیوی، میرے نبی کی بیٹی. علی مسکرا کر کے بولے وعلیکم السلام. فاطمہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. فاطمہ بولی میرے سرتاج میں آئی ہوں. علی بولے کیوں آئی ہو؟ کیا پیار بھری باتیں تھی. فاطمہ بولی میرے سرتاج میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. اپنے ابا کے گھر جانے کے لیے
इजाजत लेने आई है, थोड़ी दूर पे घर था, और आज इजाजत लेती, इजाजत। एक जुमला बोलूं तुम हंसोगे तो नहीं, इजाजत की बात कर रहे हो, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। मैंने कहा था हंसोगे नहीं, तुम ही हंसे। तुम्हारी इजाजत, फातिमा गई, कह रही सरताज इजाजत लेने आई। कहा क्या? काली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्या करोगे, क्या करोगी? तो झूठ तो बोल ही नहीं सकती थी। आज की बीवी एक झूठ छुपाने के लिए 70 और बोल देती है, और पकड़े वो भी जाते हैं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, अब अंदाज और लहजा प्यार वाला, कह रही है मेरे सरताज हम आपकी शिकायत करने जा रहे हैं। एक धमकाना, हल्का सा डराना, प्यार भरे अंदाज में भारी पड़ जाना, समझ रहे? हम आपकी शिकायत करने जा रहे। अरे अली पे तो ये बात इतनी भारी, अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा मेरे आका से इस गुलाम अली की शिकायत। फातिमा भी थोड़ी, अरे अली ने तो बात दूसरी ले ली। नहीं सरताज, शिकायत वो नहीं। कहा फातिमा मैं ये चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। मैंने तुम्हें 3 दिन अपने घर में भूखा भी देखा। फातिमा, फातिमा ये चादर पहनी हो, इसमें पेमंद भी लगे। तुम्हारे मेरे घर में तुम्हें कोई खास पहनने ओढ़ने खाने पीने को नहीं मिला। मैं चाहता था किसी दिन फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर फातिमा तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज अगर मांगा तो मुझसे मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, वो भी मेरी शिकायत मेरे नबी से। कहा फातिमा मेरे आका तक मेरी दुआ जाने से पहले पहले ये मेरी शिकायत जाने से पहले पहले ये दुआ और कर दो, मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा मैं दुनिया पे जिंदा रहूं और मेरी शिकायत नबी के पास जाए। फातिमा ये और दुआ कर दो मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अली के मुंह पे हाथ रखा और फिर अली जब खामोश हुए तो फातिमा ने आंचल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। यार क्या बीवी थी यार। आज मेरी बहनें अगर ऐसी जिंदगी गुजारें, सही बता रहा हूं, जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा ना तुम्हारा शौहर वहां खून लगा देगा, खून। मगर जिंदगी बहारे भी तो लाओ। ये सब बातें तुम अपने घरों में, इसलिए मैं ऐसी तकरीर चाहूं तो तुम्हें हर 5 मिनट में खुदा नोट देने आओगे यहां पे, मगर मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों में ये बातें पहुंच जाएं। हो सकता किसी बहन के दिल में ये बात आ जाए कि सैयद साहब ने एक अपने भाई को, बड़े भाई को बुलाया था, एक सैयद साहब की तकरीर हुई थी और मैं आज से तौबा करती हूं कभी अपने शौहर को नहीं सताऊंगी। आज के बाद अगर माफी मांग ले दिल में और जाकर शौहर से अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर दे तो मैं समझता हूं मेरी मेहनत और मेरा नजराना पूरा वसूल होगा। बेशक सही, समझ में आ रही है? वरना बाज के घर में दौलत भी है, सोना भी है, चांदी भी है, घर में पत्थर लगे हुए, अच्छी खासी कमाई है, मगर सुकून 1 मिनट का नहीं है। हजरत रेहान साहब, सुकून 1 मिनट का नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत फोन आते, लोग समझते ना कि सैयद साहब है तो कोई तावीज दे दें, कुछ दुआ कर। इसलिए हम लोगों के लोग ज्यादा मालूमात है कितनी परेशानी है, इसलिए वो जो दर्द है ना वो मुझसे ही तकरीर कराता जी। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊं, मेरी बच्ची हो, तुम अपने घर को जन्नत की बहारों में बदल दो। बेशक तुम्हारा घर जन्नती घर हो सकता है। देखो वो तुम्हारा शौहर इंसान, अरे उसको मनाने में, उसको खुश करने में कितनी देर लगती है।
बीबी इशारे पे कर लेती है। समझ में आ रही बात? इशारे पे। अल्लाह का इतना इतना बड़ा लाख शुक्र और एहसान अजीम है। समझे, हम हैं, ये इतना इतना बड़ा लाख। हम थके हुए जाते हैं प्रोग्रामों से, इतने थके हुए, रात के जगे हुए, थके हुए, सब कुछ थके हुए, मगर इतने बड़े घराने की सब। मेरी भी ये मेरी छोटी साली इनके घर में, समझो, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहन इनके घर में। हम लोगों के सब ऐसे रिश्ते मिले हुए। समझ में आ रही? अल्लाह का फजल है। मगर जाते हैं जैसे ही मोजे पहने हुए, अगर रात के 3 भी बज रहे हैं, 2:30 3 जब भी अगर बज रहे हैं, जाके उन्होंने मोजे उतारे या जो भी पानी या चाहे जो भी पे, ऐसा लगता थकावट है ही नहीं। एक दिन तो मैं तकरीर कर गया, तो मेरी तकरीर चल रही थी मेरे घर में। मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो मुस्कुराए, बोले हम आपकी तकरीर सुन रहे थे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा भी होता है। समझ में आ रही है? तो मैं अपनी बच्चियों से कह करके जाऊंगा, मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तुम अपने घर को इतना प्यारा घर बना दो। तुम अपनी पूरी तुम शौहर के लिए, शौहर की अमानत। अरे गैर को तुम अपना जिस्म दिखा रही हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गैर के लिए मैं कब? कहीं रिश्तेदारी में जा रही हो, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। शौहर अगर है तो शौहर के साथ जाओ, माँ के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ। कोई टोक ना दे, ये ना कहे कि फलाने की बीबी है, फलाने की बहन कैसी घूम रही है, ये क्या है। समझ में आ रही है? तुम अपने शौहर की अमानत हो। सही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में मजा आ जाएगा, बहारें आ जाएंगी तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में तुम आधी रोटी खा लोगी, आधी रोटी। या तुम यार कैसे हो? तुम्हें ही नहीं कह रहे हो, जो हैं गलत उनकी बात कर रहे हो। कह सोचो सही सा, मैं तो विचार कर कह रहे थे। समझे कैसे हो यार? जिस लड़की ने यार सोचो अपना पूरा वजूद सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम्हारा उसके मारने पे हाथ कैसे उठ जाता है यार? कैसे हिम्मत पड़ जाती है? तुम उसकी माँ को गाली दे रहे हो। कैसे हिम्मत पड़ जाती है उसकी बहन को गाली दे रहे हो यार? जरा सोचो यार। एक छोटी सी तुम्हारी 2 साल की बच्ची है, अगर कोई उसके थप्पड़ मार दे, 10 साल की बच्ची है, थप्पड़ मार दे, तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तुम्हारे घर में जो है वो तो 20 साल की आई है ना, 22 साल की आई है, तुम उसे थप्पड़ मारो, उस पर जुल्म करो, उसके बाप का दिल क्या कहता होगा? अरे यार, मैं तो इन लड़कियों पे सही कहता हूं, इन्हें मुबारकबाद देता हूं। इनका दिल थोड़ी है, सही बता रहा हूं, समंदर है, फौलाद है ये। तुम अगर अपने माँ बाप को छोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम अपने भाइयों को छोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा। पागल हो जाते हैं, पागल। मगर ये लड़की है, अपने छोटे छोटे भाइयों में खेलती थी, अपने भतीजों में खेलती थी, भांजों में खेलती थी, अपने अब्बा से हक जताती थी, कहती थी अब्बा घर में ऐसा कलर होगा, यूं होगा, तू होगा। मगर क्या पता था मेरे लाल, तुझे एक दिन इस घर से जाना पड़ेगा। सारे लोग खुश हैं, नए नए कपड़े पहने, मगर इसको डोली में बिठा करके रुखसत किया जा रहा है। अब्बा की चीख निकल जाती है, मेरी जान जा रही है, मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा है। अरे इस लड़की से पूछो जो तुम्हारे घर में आई है, ये अपने बाप को छोड़ के आई है, इसका भी तो कोई था यार। अपनी माँ को छोड़ के आई है, जिस माँ की छाती का इसने दूध पिया उसे छोड़ के आई। ये अपने भाई को छोड़ के आई, अपनी बहन छोटे छोटे आंगन में फूल की तरह खिलती थी। जब ये लड़की घर में रहती थी, सब कहते थे इसी से बहार है, घर में खेल रही है, खिलखिला रही है, सब में मुस्कुरा रही है, भाइयों को हंसा रही है, ये खाओ ये पियो। क्या पता था एक दिन सूना करके चली जाएगी, एक दिन सूना करके चली जाएगी। ये बच्ची सब कुछ अपने बाप को छोड़ के आई, अपनी माँ को छोड़ के आई, और ये भी नहीं कि नादानी में होशो हवास 20 साल की थी, सबको छोड़ के आई। एक अनजान आदमी को आकर के उसने अपना सब कुछ हवाले कर दिया। एक अनजान आदमी को उसने सब कुछ, अपनी जिंदगी शरीक हयात हो गई, वो जिंदगी गुजर बसर कर रही है। दुआएं क्या करो इन बच्चियों के लिए। अरे फैक्ट्री चलाना आसान है, एक कारखाना चलाना आसान है, ससुराल चलाना आसान नहीं है। पता नहीं अगर जेठ मिले उसका दिमाग कैसा हो, देवर मिले कैसे मूड का हो, ससुर मिले उसका दिमाग कैसा हो, सास मिले इस लड़की को सबको भरना, इसे देवर को भी संभालना, इसे जेठ को भी संभालना, जो और ससुराल के रिश्तेदार उनको भी संभालना, इस शौहर। एक लड़की को कोई फैक्ट्री चलाना नहीं, पूरी ससुराल चलानी है, फैक्ट्री से ज्यादा चलानी है, फौलाद। तुम्हारी खातिर आई है ये सब कुछ छोड़कर। और जब शौहर शराब पी के गाली देगा तो इसका दिल क्या कहेगा? बोलो।
शौहर अगर इसकी बात नहीं सुनेगा, बोलो इसका दिल क्या कहेगा? हमारी भी बेटियां, तुम्हारी भी बेटियां। बोलो आज जो अपनी बीवियों को मारते हैं, नाजायज सताते हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, प्यारो ये भी किसी की बेटी, जरा सोचो तो यार, थोड़ी देर के लिए मेरे नजरिए से सोचो जो मैं सोच रहा हूं, इस नहज से सोचो। कोई इंसान गाली देगा? कोई इंसान हाथ उठाएगा? कोई इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करेगा? नहीं कर सकता। तुम्हारी खातिर आई। अल्लाह अल्लाह हजरत अली और फातिमा, फातिमा कह रही हम अपने अब्बा जान के घर जा रहे। अली बोले क्यों जा रही हो? शिकायत करने। फातिमा ने अली को रोते हुए देखा, अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी और कहा मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। जो शादीशुदा बहनें हैं उनसे कहूंगा, रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ किया करे और सूरह नूर और तोहा पढ़ के दुआएं किया करे। सैयदा फातिमा कहती है अगर कोई लड़की सूरह नूर और तोहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब बातें अपने घरों में लाओ। पहली बात, बच्चियों को तरबियत दो। बिगाड़ इब्तिदा पहला कदम यहीं से। इसे दूसरा घर इतना परफेक्ट कर दो, काम में इतना काम करने वाला कभी हारता नहीं है। वो निठल्ले मोहल्ले में वो कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, कुछ निकम्मे जिन्हें ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज के हैं। हजरत कुछ लड़के ऐसे, उन्हें कोई, इधर गए अम्मा से लड़ गए, उधर गए बहनों से लड़ गए, उधर खाया उधर पिया, ना कोई काम है, मोबाइल लिया, हेलो, इधर से हेलो, मोबाइल में निकम्मा। जैसे ही शाम का खाना का अंधेरा ढूंढता फिर रहे, अंधेरा मोबाइल हो। ऐसे लड़के कहीं तीर नहीं मारते। फिर कुछ दिनों के बाद मोबाइल में पैसे नहीं है, किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल के ले गए, किसी का ट्रैक्टर का बैटरा निकाल के ले गए। एक जगह तकरीर हो रही थी, एक साहब आया पसीने पसीने, बोले एक ऐलान कर दो। क्या बोले? मेरे ट्रैक्टर का बैटरा निकाल लिया किसी ने। मैंने यही और रह गया। अंदाजा लगाओ निकम्मा क्या करेगा? अच्छा कमाओ, अच्छा कमाओ, तुम कमा सकते हो, काम सीखो, काम करो, तुम्हारे पास अच्छे पैसे होंगे, रुपया होगा, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, मस्जिद पे ध्यान दो, मदरसे पे ध्यान दो, बुजुर्गों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। कमाने वाला कभी पीछे नहीं हटता है, कमाने वाला कभी पीछे नहीं हटता है। कहीं तुम ये सोच रहे होगे कि साहब हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर नहीं। ये 25 वो 15 20 साल के बच्चे ना, इनके लीवर पे जो सूजन है, जो वर्म है, इन्हें खाना हजम नहीं होता। ये मालूम है क्या? ये काम नहीं करते, निठल्ले और निकम्मे। अगर ये काम करते होते, इन्हें पसीना आता होता, तो इस उम्र में अगर ये पत्थर भी चाप जाते, पत्थर भी निगल लेते, तब भी ये हजम कर जाते। इन पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से, इन्होंने नदी में सोत बना करके और आधे रेत का पानी पिया है, और कभी पेट में पथरी हुई, और अब तो फिल्टर पी रही है। तब इधर क्या है? बोले अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो, पथरी है, पथरी फिल्टर के पी के तेरे पथरी हो गई। अंदाजा लगाओ, समझो, फिल्टर का पी के पथरी हो गई। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कब तक पीछा छोड़ेंगे। तुमने भी जब मुझे कै बजे टाइम दिया था? 2 बजे टाइम दिया, तो मैं भी जल्दी छोड़ूंगा थोड़ी अब तुम्हें।
जितना तुम्हें ईशा के बाद आ गया था तुम्हें खूब रफ्तार, तुमने सोचा सैयद साहब ने बुलाया है अब तो जाने के है ही नहीं, तो अब मैं भी तुम्हें जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। क्या इरादा बोलो? टाइम बताइए, टाइम बताओ पहले। 3 बज गए। अच्छा चलो खैर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी इन बातों पे, ये बातें तुम्हें मेरी बहुत आसान लग रही हैं मगर ये जिंदगी बनाने वाली बातें हैं। बेशक ये बेशक। कामयाब मेरी बच्चियों तुम भी और आप भी 2-3 अशार सुन लो और खत्म कर देता हूं। पढ़ दूं? अता अच्छा रेहान भाई, और 2 अशार रेहान भाई भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके रह गए, बहुत मेहनत करते हैं वो, तो हम आपस में एक दूसरे को हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। वाकई जो इमाम होते हैं और जो वो होते हैं, रातों रात भागना दौड़ना और पूरे गांव को संभालना, इतनी मेहनत, हाफिज कुरान हाफिज सीने में, ये तो कुरान की बरकतें हैं, वरना कोई एक आदमी जिसके सीने में कुरान ना हो इतना भाग के दौड़ के देखे, कितनी परेशानी कितनी तकलीफें आ जाएंगी। ये सब कुरान की बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे गांव का बहुत बहुत दूर तक नाम है अल्लाह के फजल से। ये कारी सलामतुल्लाह साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और ऐसे तो लोगों ने इमाम हुसैन की भी बुराइयां करी दी, तुम्हारे यहाँ काफिर रहे हैं मगर सीने में कुरान है। अगर 100 बातों में से किसी आदमी की 75 बातें अच्छी हैं, मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ, समझे। आधी भी सही है तब भी वो अच्छा है, समझ में आ रही है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको